میں یہاں ممبر کے اوپر ہوں ابھی تک، آپ مجھے محبت سے سن رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہوں، حدیث بیان کر رہا ہوں، یہی بات ہے۔ اگر میں اپنے گھر کی بات شروع کر لوں، میرا بچہ ہے وہ چلتا ہے ایسے ہے، اٹھتا ہے ایسے ہے، بیٹھتا ہے، آپ برداشت کریں گے؟ جی کریں گے برداشت؟ پھر اگر تھوڑا ایک قدم آگے جاؤں، میں بولوں میری گھر پہ گائے ہے، دم ایسے ہلاتی ہے، بیٹھتی ایسے ہے، اٹھتی ایسے ہے، برداشت کریں گے؟ اور خدا نہ کرے میں اگر کتے کی بات لگا دوں، میرا کتا ہے ایک، چلتا ہے ایسے ہے، بیٹھتا ہے ایسے ہے، دم ایسے ہلاتا ہے، بتاؤ پھر میرے گریبان تک آپ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ لیکن آؤ قرآن کی طرف، قرآن کہتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اللہ پاک نا قرآن میں کتے کے نخرے بیان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کتے کے، زور سے بولو، کیا کرتا ہے؟ نخرے بیان کرتا ہے۔ نخرے پتہ کیا ہوتے ہیں؟ نخرے کی آسان ڈیفینیشن یہ بتاؤں، کسی لڑکے نے شادی کی، 6 مہینے کے بعد سعودی چلا گیا، باہر کام کرنے چلا گیا، پیچھے سے اللہ پاک نے اولاد دی، وہ بیوی کو فون کر کے پوچھتا میرا بچہ ہنستا کیسے ہے، بولتا کیسے ہے، وہ بیوی جو بتاتی ہے نا آج چل رہا تھا ایسے چل رہا تھا، ہنس ایسے رہا تھا، یہ نخرے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک قرآن میں کتے کے نخرے بیان کرتے ہیں۔ آپ میری گائے کی بات نہیں سن سکتے، میرے بچے کی نہیں سن سکتے۔ قرآن کہتا ہے اور ان کا کتا ہے غار کی کلائی کے غار کے دہانے کے اوپر کلائیاں بچھا کے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے مقدس کلام، یہ ہے کتا ہے، اگر یہ گیلا ہو جسم کو چھو جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، یہ نجس ہے، مسجد میں آ جائے مسجد دھونی پڑتی ہے۔ یا اللہ تو نے قرآن میں اس کو بیان کر دیا۔ قرآن کہتا ہے پلٹ کے دیکھ یہ کتا ہے کون سا ہے۔ 3 ولی تھے نا اللہ کے، قرآن نے متعدد اس کی تعداد بیان کی ہے، 3 4 5۔ وہ بادشاہ کے ظلم سے پریشان ہو کے نا کسی غار کا رخ کیا، جب جانے لگے تو پیچھے سے کتا آ گیا۔ جب کتا آیا نا پیچھے سے تو ایک ولی نے دوسرے سے کہا یہ کتا پیچھے آ رہا ہے، اس کو مارو بھگا دو۔ ولی نے پتھر اٹھایا، کتے کو مارا، کتا 2 قدم پیچھے گیا، پھر مڑ کے آگے آ گیا۔ امام قرطبی کے الفاظ بیان کر رہا ہوں میں۔ اور خازن کو اٹھا کے دیکھیں، مدارک التنزیل کو اٹھا کے دیکھیں، حاشیہ کشاف کو اٹھا کے دیکھیں، سب میں سیم چیزیں ملیں گی، مضمون آگے پیچھے ہوگا۔ کہتے ہیں ولی نے جب مارا کتے کو، کتے کی نیچر میں ہے 2 قدم پیچھے جاتا ہے، پھر مڑ کے واپس پلٹتا ہے، پھر واپس پلٹا، پھر ولی نے پتھر اٹھایا، پھر مارا، کتا پھر پیچھے گیا، پھر واپس آیا۔ تیسری مرتبہ جب ولیوں نے مارا نا، امام قرطبی کہتے ہیں کتے نے آگے کے دونوں ٹانگوں کو ہاتھ بنا لیا۔ کیا کر لیا؟ اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پیچھے والے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو گیا ایسے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم آتنی اللسان، یا اللہ مجھے قوت گویائی بخش دے۔ کہا لیتکلم معاہم، تاکہ میں ان تیرے دوستوں سے بات کروں۔ بات کیا کرنی ہے؟ اللہ پاک نے دعا کو قبول کیا۔ کتے کو جب تیسری مرتبہ مارا نا، کتا پیچھے والے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے سوال کیا، کہا لما تضربونی، یار میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارا پیچھے پیچھے آتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری سنگت اختیار کروں، تم بڑے عجیب ہو، مجھے مارتے ہو، لما تضربونی، مجھے مارتے کیوں ہو؟ آگے سے ولیوں نے جواب دیا، کہا تو کتا ہے، تیری فطرت میں بھونکنا ہے، جب تو بھونکے گا بادشاہ کو ہمارے ٹھکانے کی خبر ہو جائے گی، وہ آ کے ہمیں قتل کر دے گا۔ آگے سے جو کتے نے جواب دیے نا، وہ جواب اتنا پیارا تھا کہ اللہ پاک نے پھر قرآن میں کتے کے نخرے بیان کیے۔ کتے کا جواب یہ تھا انی لکلب، بے شک میں ضرور کتا ہوں لیکن کوئی عام کتا نہیں، ولکن لا احب الاولیاء والصالحین، لیکن ولیوں اور صالحین سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔ کتا تو ہوں لیکن کون سا کتا ہوں؟ عام کتا؟ اللہ پاک ولیوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، اگر محبت کرنے والا ہے پھر ساتھ آ جا۔ جب آ کے ساتھ غار کے اوپر بیٹھ گیا نا، جب غار کے دہانے پر بیٹھا، اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ یہ میرے دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے پھر اس کے نخرے قرآن میں بیان کیے، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلیں، 5 منٹ اور جی، 5 آخری بات۔ تقدیر اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن سورہ کہف اٹھا کے دیکھیں آپ، پہلا صفحہ پلٹیں گے، قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ سورج چڑھتا ہے اترتا ہے، یہ چڑھنا اترنا ایک مستقل اور متعین راستے سے ہے، اور یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ آپ اٹھاؤ سورہ یاسین قرآن تھا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ وَالشَّمْسُ اور سورج تجری اترتا ہے اور چڑھتا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اپنے طے شدہ راستے سے۔ سورج کا طے شدہ راستے سے چڑھنا اور اترنا یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ سورج کا ایک متعین راستے سے چڑھنا اور اترنا کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ اللہ کی کیا تقدیر ہے؟ متعین راستے سے چڑھنا اور اب دیکھو اللہ کے ولی جب اس غار کے اندر گئے تو 309 سال تک، ہاں گے نہیں، 309 سال تک اس غار کے اندر کیا ہو گئے؟ سوئے رہے۔ جب ولی غار کے اندر سوئے نا تو غار کھلی تھی، جب سورج چڑھتا تو بھی ولیوں کو تکلیف ہوتی، سورج کی روشنی پڑتی، جب سورج اترتا تو بھی روشنی پڑتی، ولیوں کی نیند خراب ہوتی، جب چڑھتے بھی تکلیف ہوتی اترتے بھی تکلیف ہوتی۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ سورج سے کہا سورج ٹھیک ہے، تیرا اترنا چڑھنا میری تقدیر ہے، لیکن جب تک یہ میرے ولی اس غار کے اندر آرام کر رہے تو چڑھنے کے راستے بھی بدل دے، اترنے کے بھی بدل دے۔ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ اے نبی آپ دیکھتے ہیں، کب دیکھتے ہیں؟ اپنی پیدائش سے 1300 سال پہلے۔ کتنا پہلے؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، قرآن کہتا ہے اے نبی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل حضور کی پیدائش سے کتنا پہلے تھے؟ زور سے بولو 1300 سال پہلے۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ، اے نبی آپ اپنی پیدائش سے 1300 سال پہلے کیا کر رہے تھے؟ زور سے بولو دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھتے تھے؟ الشمسا، کس کو؟ سورج کو۔ کیا دیکھتے تھے؟ جب سورج طلوع ہوتا تزاور عن کہفہم ذات الیمین، ان کی غار کے پاس پہنچتا دائیں جانب ہو جاتا۔ کہاں ہو جاتا؟ راستے کو بدل کر کہاں ہو جاتا؟ دائیں جانب ہو جاتا۔ اذا غربت، جب سورج کیا ہوتا؟ غروب ہوتا۔ تقرضهم ذات الشمال، اترتے وقت راستے کو کیا کر لیتا؟ بائیں طرف کر لیتا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ سورج کا چڑھنا اترنا تیری تقدیر ہے، تیری کیا ہے؟ اور جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ علم توقیت پڑھتے ہیں، علم توقیت کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم یہ میقات الصلاۃ نماز کے وقت نکالتے ہیں، اور یہ بڑا سخت علم ہے۔ اس کو نکالتے کیسے ہیں؟ ایک کھلے میدان میں جا کے گراؤنڈ کے اندر ایک سرکل بناتے ہیں بالکل گول، اس کے بیچوں بیچ ایک لائن کھینچتے ہیں، اس کے بیچ میں 90 ڈگری کا زاویہ بناتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں 120 کی طرف آتا ہے سایہ یا ادھر آتا ہے کس کی طرف؟ 80 کی طرف۔ سمجھ گئے پڑھے لکھے لوگ آسانی سمجھیں گے۔ یہ ہے 90 ڈگری کا سیدھا زاویہ، ادھر آتا رہے گا کس کی طرف؟ 80 کی طرف، ادھر کہاں جائے گا؟ 120 کی طرف۔ یہی بات ہے جیسا اس 90 ڈگری کے زاویے کے اوپر جب سورج پڑتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں سایہ اول سایہ ثانی۔ ہوتا کیا ہے؟ سورج اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اپنے راستے کو دائیں سے بائیں کر لے، لاکھوں مربع میل تک نہ رات ہوتی ہے نہ صبح ہوتی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرے ولی تھے، تیرے دوست تھے، تو نے ان کو اٹھا کے غار کے اندر کر دینا تھا جہاں دھوپ نہیں جاتی تھی۔ مولا تو نے یہ کیا کیا؟ جب تو نے راستے کو بدل دیا، لاکھوں مربع میل کے اوپر لوگ رات سے محروم ہو گئے، لاکھوں مربع میل کے اوپر لوگ کس سے محروم ہو گئے؟ صبح کے اوپر میں سے محروم ہو گئے۔ میں نے کہا یا اللہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے اپنی تقدیر کو ولیوں کی نیند کے اوپر کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ مولا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا، فرمایا ذالک من آیات اللہ، جو راستے بدلنے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یا اللہ نشانی کیوں ہے؟ کہا نشانی اس لیے ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، اور لوگوں
اگر کوئی ولیوں سے مانگے وہ تو دیتا ہی دیتا ہے، ولی سے نہ مانگا جائے۔ ولی اگر خالی سویا ہو، ولی کیا کرتا ہو؟ سویا ہو، اللہ پاک بنا مانگے ولی کے نیند کے اوپر سورج کے چڑھنے اترنے کو اور اس تقدیر کو اللہ پاک ولی کی نیند کے اوپر قربان کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ نشانی کیوں ہے؟ یہ نشانی کیوں ہے؟ یا اللہ لوگ مسلمان ہو گئے کافی ہے، یا اللہ لوگ تجھے مانتے ہیں کافی ہے، یا اللہ تیرے رسول کو رسول مانتے ہیں انف کافی ہے۔ کہا نا، من یہد اللہ فہو المہتد، جو اس نشانی کو دیکھ کر، کس نشانی کو؟ اللہ کے ولی کی عظمت کو دیکھ کر۔ عظمت کیا ہے؟ کہ ولی سویا بھی ہو اللہ پاک ولی کی نیند کے اوپر اپنی تقدیر کو قربان کر دیتا ہے۔ فرمایا جو اس نشانی کو دیکھ کر کیا کرے؟ من یہد اللہ، جو اس نشانی کو دیکھ کر ہدایت پا جائے، کیا کر جائے؟ فہو المہتد، تو وہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے۔ میں نے کہا پھر گمراہ کون ہے؟ توجہ، کسی کو چھیڑ نہیں رہا، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، نو تفسیر، نو حدیث، نو ریفرنس، اونلی قرآن، سورہ کہف۔ میں نے کہا پھر گمراہ کون ہے؟ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ پاک بھٹکانا چاہے، گمراہ کرنا چاہے، اور جس کو اللہ پاک صراط مستقیم سے پھیرنا چاہے، میں نے کہا کیا کرتا ہے؟ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ پاک اس کے ہاتھ سے پیر کامل کا دامن چھین لیتا ہے۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ پاک ہمیں ولی کامل کے دامن میں رکھے۔